خوش آمدید دوستو. آج کی ہمارا موضوع ہے حلال و حرام، اور یہ بہت عام ہے، بالخصوص وہ مسلمان جو یعنی غیر مسلم ممالک میں رہتے ہیں، وہ ہمیشہ اس مسئلے سے دوچار رہتے ہیں. تو اس پر میں نے پہلے ایک ویڈیو بنائی تھی، لیکن وہ ویڈیو ذرا کوالٹی اور پریزنٹیشن میں بہت اچھی نہیں تھی. امید ہے آپ کو اس دفعہ اس میں میری بات بہتر سمجھ میں آئے گی. تو چلیں موضوع کی طرف چلتے ہیں. تو دوستو، سب سے پہلے تو میں آپ کو یہ مدعا بیان کر دوں کہ یہ جو حلال و حرام، جو کتنے جو سٹینڈرڈز، اتنی موٹی موٹی اور اتنی بڑی بڑی کمیٹیاں بیٹھی ہوتی ہیں موٹے پیٹ والوں کی، تو جو قرآن کے مطابق جو حلال و حرام ہے، اس کا تعلق صرف اور صرف آپ کے یعنی ذریعہ آمدن سے ہے، یعنی آپ کے روزگار سے ہے کہ آپ کا روزگار کیسا ہے، حلال ہے یا حرام ہے. جو آپ پیسے کما رہے ہیں وہ حلال ہے کیا حرام ہے. کھانے پینے میں کوئی چیز حلال و حرام جو ہے نا، وہ قرآن اسپیسیفائی نہیں کرتا. لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ انہوں نے موٹے موٹے سٹینڈرڈز بنائے ہوئے ہیں، اور ہر چیز کے اوپر آپ کو وہ، بلکہ اب تو انہوں نے بار کوڈز بنائی ہوئی ہیں کہ آپ جو ہے نا ان کو آن لائن بھی سرچ کر سکتے ہیں، یہ فلانا انگریڈینٹ حلال ہے کہ نہیں ہے. تو چلیں سب سے پہلے ان سٹینڈرڈز کی بات کرتے ہیں جو انہوں نے سٹینڈرڈز وضع کیے ہیں. تو یہ سارا جو ہے، جو فتوے جو انہوں نے ساری ہیں، اب دیکھیں، یہ میں آپ کو چند ایک آیتیں آپ کو دکھاتا ہوں. اب یہ 168 میں ہے، یا ایھا الناس کلوا ما فی الارض حلالا طیبا ولا تتبعوا خطوات الشیطان. تو یہ خطوات شیطان کی ڈیفینیشن آپ اسے ڈس ایگری کر سکتے ہیں، لیکن میں یہ کہتا ہوں کہ آپ کو کہیں پر بھی یہ لکھا ہوا نہیں پڑے گا کہ اٹھو اور جا کر شراب پی کر آؤ، یا اٹھو جا کر سور کھا کر آؤ. لیکن ہاں، شراب نہیں پیو، سور نہیں کھاؤ، اور یہ ہمیشہ صرف حلال کیا ہوا گوشت ہی کھاؤ. یہ آپ کو ضرور لکھا ہوا ملے گا، اور قرآن میں نہیں. وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ. اب آگے دیکھیں، کُلُّ طَعَامٍ کَانَ حِلًّا لِبَنِی اسرائیل. اب میں یہ آپ کے مروجہ ترجموں سے ہی بات کر رہا ہوں. ابھی آگے انہوں نے ترجمے میں کہاں ڈنڈیاں ماری ہیں وہ آپ کو دکھاؤں گا. فی الحال ہم انہی کے مروجہ ترجموں پہ جا رہے ہیں. کل طعام کان حلا لبنی اسرائیل. ہر طرح کا کھانا جو تھا وہ بنی اسرائیل پہ حلال تھا. الا ما حرم اسرائیل علی نفسہ، سوائے وہ جو اسرائیل نے خود اپنے اوپر حرام کر لیا. قل ان تنزل بالتورات من قبل ان تنزل التورات قل فاتوا بالتورات فتلوها. تو یہاں پہ انہوں نے تورات کو خیر کتاب بنایا ہوا ہے. تو وہاں کہاں جا رہا ہے کہ نکال کے دکھاؤ تورات سے، جیسا میں ابھی ان سے چیلنج کر رہا ہوں کہ جو اپنے حلال حرام کیا وہ قرآن سے نکال کے دکھائیں. تو اب یہ کہنا ہے کہ جناب وہ پہلے جو شریعت تھی وہ مختلف تھی اور ابھی مختلف ہے، بنی اسرائیل کے لیے وہ چیزیں حلال تھیں، ہمارے لیے حرام ہے، وغیرہ وغیرہ. تو یہ دیکھیں، آپ کو میں نے چند آیتیں میں نے نکالی ہیں، 4-5 آیتیں نکالی ہیں. 1777 میں ہے، سنت من قد ارسلنا قبلک من رسولنا ولا تجد لسنت اللہ تحویلا. اور تم اللہ کی سنت میں تحویل نہیں دیکھو گے. ولن تجد لسنت اللہ تبدیلا، اس کے اندر کوئی تبدیلی بھی نہیں دیکھو گے. اچھا، پھر آپ یہ دیکھیں کہ یعنی ولن تجد لسنت اللہ تحویلا. اب تحویل کرنا یا تبدیل کرنا کیا ہوتا ہے؟ تبدیل کرنا تو خیر آپ سمجھتے ہیں کہ آل ٹوگیدر چینج کر دینا، اور تحویل یہ کرنا ہوتا ہے کہ اس کے اندر ifs اینڈ بٹس لگا دینا کہ ٹھیک ہے، پر یہاں سے تھوڑا سا، یہاں پہ اس کو دیکھ لو تھوڑا سا. تو خدا تو یہ، اور یہ میں نے چند آیات لکھی ہیں صرف، آپ کو اس طرح کی بے تحاشا آیات مل جائیں گی جس کے اندر یہ کہا جا رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی سنت کبھی بھی تبدیل نہیں کی. تو جو شریعت پہلے تھی وہی شریعت آخر تک چلتی رہی. تو پھر یہ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ وہ جب یہاں پہ کہا جاتا ہے کہ بنی اسرائیل کے لیے حلال تھا سارا کچھ، تو وہ یہاں پہ وہ یہ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ نہیں ان کے لیے حلال ہوگا، ہمارے لیے نہیں ہے. بہرحال آگے چلتے ہیں. دیکھیں 145. قل کہہ دو، لا اجدو فی، میں نہیں دیکھتا، میں نہیں پاتا. قل لا اجدو فی، میں نہیں پاتا، فی ما اوحی الیہ، جو میرے اوپر وحی کیا گیا ہے، الیہ، جو میرے اوپر وحی کیا گیا ہے، میں اس کے اندر کچھ ایسا نہیں پاتا. محرمن علی طاعم یطعمہ، ایسی چیزیں کہ جو حرام کر دی گئی ہوں.
تو یعنی میں جو میرے اوپر وہی کیا گیا ہے، میں اس کے اندر کوئی ایسی چیز نہیں پاتا جو کہ حرام ہو، اعلیٰ ایسا طائمن کھانے والا یطعمہ جو اس کو کھائے، الا ان یکونوا سوائے وہ جو، اب یہ دیکھیں یہاں پہ 4 چیزیں، میتتا، دما مسفوحہ، دما مسفوحہ اور لحم خنزیر، اچھا، او فسقن، او فسقن اہل لغیر اللہ بھی، تو یہ ہے 4 چیزیں ہیں، ہم اس کے اوپر آئیں گے اور اسی کو ہم ڈیٹیل سے ڈسکس کریں گے۔ اب دیکھیں 732 میں کہتا ہے قل من حرم زینت اللہ التی اخرج لعبادہ، کہ بولو کس نے حرام کر دی ہیں جو اللہ کی اتنی خوبصورت خوبصورت چیزیں ہیں، ان کو کس نے حرام کر دیا ہے، والطیبات من الرزق، اور جو رزق کے اندر سے جو اچھی خوبصورت صاف ستھرا چیزیں ہیں ان کو کس نے حرام کر دیا ہے۔ تو اگر تو آگے دیکھیں 10:59 میں دیکھیں قل ارأیتم ما انزل اللہ لکم من رزق، کیا تم نہیں دیکھتے کہ ہم نے تمہارے لیے جو رزق نازل کیا ہے، فَجَعَلْتُم مِّنْهُ حَرَامًا وَحَلَالًا، تو تم اس کے اندر بنا لیتے ہو حلال و حرام۔ قل اللہ اذن لکم، کیا اللہ نے تم کو اس کی اجازت دی ہے، ام علی اللہ یفترون، یا تم اس کے اوپر جھوٹ افطرا کرتے ہو۔ تو دیکھیں اتنی کھلا چیلنج دیا ہوا ہے کہ یہ سارا حلال و حرام کی مارکیٹ جو ہے نا، یہ اسکیم ہے۔ اب آگے دیکھیں 1667، یہاں پہ وَمِنَ الثَّمَرَاتِ النَّخِيلِ وَأَعْنَابٍ تَتَّخِذُونَ مِنْهُ سَكَرًا وَرِزْقًا حَسَنًا، کہ جس کہ نخیل اور اعناب یعنی کھجور اور انگور، جس کے اندر سے تم سکر، جس کے اندر سے تم شراب بناتے ہو، وَرِزْقًا حَسَنًا، اور اچھا رزق حاصل کرتے ہو۔ اب بات یہ ہے کہ یہاں پہ ہمیں معلوم ہے کہ سکرا سے مطلب یہ نہیں ہے، لیکن اب جب انہوں نے نخیل اور اعناب کو انہوں نے کھجور اور انگور بنا دیا، تو ان کے پاس اس کو شراب بنانے کے علاوہ کوئی اور چارہ نہیں رہ گیا تھا۔ آگے چلتے ہیں 10:56 میں ہے وَيَجْعَلُونَ لِمَا لَا يَعْلَمُونَ نَصِيبًا مِّمَّا رَزَقْنَاكُمْ تَاللَّهِ لَا تُسْأَلُونَ عَمَّا كُنتُمْ تَفْتَرُونَ، کہ جو رزق ہم نے دیا ہے اس کے اندر سے تم حصے بنا دیتے ہو، یہ فلانے کا، یہ فلانے کا۔ تو خیر آگے چلیں 16:15 انما حرم علیکم المیتہ والدم ولحم خنزیر وما اہل لغیر اللہ بھی، تو یہی 4 چیزیں ہیں۔ پہلے بھی اس آیت میں میں نے آپ کو جو دکھائی تھی اس میں بھی انہی 4 چیزوں کا ذکر تھا، اور یہی 4 حرمات ہیں۔ انما حرم علیکم المیتہ دما ولحم خنزیر وما اہل بہ لغیر اللہ، وما اہل لغیر اللہ بھی۔ اب ہم اس کے اوپر تھوڑا سا ذرا ڈیٹیل میں بات کریں گے۔ تو یہاں پہ آپ دیکھیں کہ میں آپ کو پہلے بتا دوں جو ہمارا جو ایکسپیکٹڈ جو ہم رزلٹ نکالنا چاہ رہے ہیں وہ یہ ہے، میتا جو ہے وہ مردار جانور نہیں ہے۔ دیکھیں مردار کوئی بھی نہیں کھاتا، اور یہ بتانے کی ضرورت نہیں ہوتی کہ مردار نہ کھاؤ، کون کھاتا ہے؟ اگر آپ کے گھر میں کوئی مہمان آیا اور آپ وہ کہے کہ جی ٹوائلٹ کدھر ہے، آپ کہیں کہ جی ٹوائلٹ وہاں پہ، بس دیکھو فلش ٹینک سے پانی نہ پینا، اس کے اندر پیتھوجنز ہوتے ہیں۔ تو بات تو واقعی آپ نے بہت سائنٹیفک کی، لیکن کیا یہ وہ اس لیے جا رہا تھا کہ وہاں پہ جا کے وہ والا پانی پیے گا؟ تو میتا جو ہے کوئی بھی شخص، یہاں تک کہ جو آپ ہمارے گھر میں ایک بلی ہے تو اس کو ایک دن پرانا اگر کھانا ڈالیں تو وہ نہیں کھاتی، تو مردار تو کوئی بھی نہیں کھاتا، تو اس کو مینشن کرنے کی کیا ضرورت تھی؟ اور دم، خون، میں نے آج تک کبھی کسی خونخوار بندے کو بھی یعنی آج تک خون کھاتے نہیں دیکھا کہ میں خون پی رہا ہے، کہیں جانور ذبح کر کے لایا اور خون اس کا جناب، تو کیونکہ اس کے اندر آئرن ہوتی ہے اور وہ آپ کے حلق کو کاٹ سکتا ہے۔ لحم خنزیر ہے اور اہل بہ لغیر اللہ، تو لحم جو ہے اصل میں کیا ہے، لحم یہ کسی حصے کو کہتے ہیں، شیئر کو، اور یہ بات ہو رہی ہے پیسے کی، کہ پیسے کا شیئر، اور میتا جو ہے یہ مردار نہیں ہے بلکہ یہ غیبت ہے۔ آئیں دیکھتے ہیں اب یہ حجرات کی ہے 12 آیت 49-12، یا ایھا الذین آمنوا
اے ایمان والو اجتنبوا کثیرا من الظن، بہت ساری بدگمانیوں سے بچو. ان بعد الظن اسم، بہت سارے جو گمان ہے کرنا وہ گناہ ہے. ولا تجسسوا ولا یغتب بعضکم بعضا، اب نہ تجسس کرو اور نہ غیبت کرو بعضکم بعضا، کچھ لوگ دوسروں کی. اب دیکھیں آگے یہ بات بتائی جا رہی ہے، یعنی لیگ پولنگ نہ کیا کرو. ایحب احدکم، کیا پسند کرو گے تم میں سے کوئی ایک ان یاکل لحم اخیہ میتا. اب جو انہوں نے ترجمہ کیا ہے کہ تم کھا جاؤ اپنے بھائی کا گوشت مرے ہوئے، لحم اخیہ میتا. اب یہ کہنے کو تو بہت بڑا تانا ہے، یعنی اتنی بڑا تانا دیا ہے، پر بات یہ ہے کہ افیکٹو کیوں نہیں ہے. ہم یہ دیکھتے ہیں کہ سب سے زیادہ غیبت اور چاپلوسی مسلمانوں میں ہی ہے. تو ایسا کیوں ہے؟ اسی لیے کہ جب یہاں پہ اتنا بڑا تانا دیا گیا ہے کہ غیبت اور تجسس کرنا، ایک دوسرے کی کھوج لگانا، یہ اگر ملتا بھائی کا گوشت کھانے کے برابر ہے، تو یہ تانا اصل میں ریلیونٹ نہیں ہے. آپ کو میں اس کی ایک مثال دیتا ہوں کہ جیسے بعض دفعہ یہ ہوتا ہے کہ گلی کے نکڑ پہ لڑکے بیٹھے ہوتے ہیں، لڑکیوں کو چھیڑ رہے ہوتے ہیں، اور کوئی بندہ کوئی آ کر ان سے بولے کہ بھائی تم کیوں ایسے لڑکیوں کو چھیڑ رہے ہو، کوئی تمہاری بہنوں کو، ماں کو چھیڑے گا، بیٹیوں کو چھیڑے گا، تمہیں اچھا لگے گا؟ تو یہ افیکٹو تانا ہے، اور امید ہے کہ یہ سن کر بہت سارے لڑکے وہ چھوڑ دیں گے کام. لیکن اگر کوئی بابا جی آئیں اور بولیں کہ تم لڑکیوں کو چھیڑ رہے ہو، یہ تو ایسا ہی ہے کہ جیسا تم گٹر کا پانی پی رہے ہو، تو یہ تانا بہت بہت افیکٹو ہے، بہت یعنی بہت سنجیدہ بات کی، بہت بڑا تانا دیا ہے، لیکن وہ جو ہے وہ افیکٹو نہیں. کیا ہوگا کہ لڑکے جو ہیں وہ تھوڑی سی دیر کے لیے ڈسپرس ہو جائیں گے، اور اس کے بعد پھر جب وہ دیکھیں گے کہ جی بابا جی جا چکے ہیں، تو پھر وہ دوبارہ اکٹھے ہو جائیں گے، کہیں گے کیا پاگل آدمی تھا، بیوقوف، کیا گندی سی بات کر کے چلا گیا. تو یہ اسی لیے یہ تانا افیکٹو نہیں ہے، کیونکہ یہ ریلیونٹ نہیں ہے اس کے ساتھ. لیکن اصل میں یہ بات کیا ہے، یہ یہاں پہ کہا جا رہا ہے. اب دیکھیں لیگ پولنگ سے ہوتا کیا ہے کہ جب آپ آفس میں کسی کی غیبت کرتے ہیں، تو آپ ایسی فن کے لیے نہیں کرتے، آپ یہ کر رہے ہوتے ہیں کہ آپ اس کی نوکری خراب کر رہے ہوتے ہیں، اور اپنے آپ کو آگے پروموٹ کرنے کی کوشش کر رہے ہوتے ہیں. یعنی آپ اس کو جو بینیفٹ ملنے والا ہوتا ہے، وہ آپ اس سے روک کر اور خود وہ حاصل کرنے کی کوشش کر رہے ہوتے ہیں. تو آپ کیا کر رہے ہوتے ہیں؟ آپ اس کا حصہ کھانے کی کوشش کر رہے ہیں. این یاکل لحم اخی، آپ اپنے بھائی کا حصہ کھا رہے ہیں، جو اس کو بینیفٹ ملنا تھا وہ آپ لینا چاہ رہے ہیں، اور اس کو نقصان پہنچا رہے ہیں، تو آپ اس کا حصہ کھا رہے ہیں. ایحب احدکم، کیا تم میں سے کوئی کھائے گا کہ کھا جائے اپنے بھائی کا حصہ؟ اور میتا اس ڈیفینیشن کو نام دیا گیا ہے. جیسے ہم بولتے ہیں کہ ٹو آبجیکٹس ان دی یونیورس اٹریکٹ ایچ ادر، گریوٹی. تو گریوٹی جو ہے وہ ایکچولی اس کی ڈیفینیشن کا نام ہے. تو میتا جو ہے یہ جو ڈیفینیشن ہے کہ اپنے بھائی کو یا کسی اور اپنے کلیگ کو نقصان پہنچا کر اور اس کا شیئر کھا جانا، اس کو نام دیا گیا ہے کہ یہ میتا ہے. یہ میتا مردار نہیں ہے، یہ میتا اپنے کسی کی لیگ پولنگ سے حاصل کیا گیا فائدہ میتا ہے. اب دوسرا دیکھیں کہ وہ دوسرا جب خون کی بات آتی ہے، تو دم جو انہوں نے خون بنا دیا. اب وہاں پہ اب یہ آئے دیکھیں 230، یہ بھی ہے انہی ترجموں کے مطابق یہ وہ مکالمہ ہے جب وہ آدم کی تخلیق ہوئی تھی. تو وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً قَالُوا، کہنے لگے فرشتے کہہ رہے ہیں أَتَجْعَلُ فِيهَا مَن يُفْسِدُ فِيهَا، جو اس کے اندر فساد کرے گا دنیا میں، وَيُسْفِكُ الدِّمَاءَ، اور خون بہائے گا سفاکی کے ساتھ. دیکھیں یسفک الدماء یعنی سفاک خون کرے گا، تو یہ خون نہیں ہے. کیونکہ اگر بات یہ خون کی ہوتی ہے تو سب سے زیادہ خون خراب ہے، تو پھر دوبارہ سے میں یہی کہوں گا کہ مسلمان ہی کرتے ہیں. بقرعید میں آپ دیکھو کہ کتنی بکریاں کاٹ دیتے ہیں، تو سارا خون ہی بہا رہے ہوتے ہیں. تو زیادہ تر مسلمان نان ویج ہیں، وہ گوشت کے بغیر ان سے کھانا ہضم نہیں ہوتا.
تو یسفک الدماء یہ سفاکی کے ساتھ ظلم کرنا ہے. یعنی ایک آپ یہ وہ ہے کہ اگر آپ کسی سے گن پوائنٹ پر کوئی پیسہ حاصل کر لیں، ظلم زیادتی سے کوئی بندہ مجبور ہے اور آپ نے اس کا جو نا آپ کے گھر میں وہ کرائے پہ رہ رہا ہے اور آپ نے اس کا کرایہ ایک دم سے بڑھا دیا اور اس کو پتہ ہے کہ وہ اور کہیں نہیں جا سکتا، اس کے پاس آپشن نہیں ہے. تو اس قسم کے جو ظلم ہے یا گن پوائنٹ پہ کسی سے پیسہ چھین لینا، تو یہ ظلم زیادتی کے پیسے میں آئے گا. یہ ہے خون، یسفک الدماء، سفاک قسم کا ظلم کرنا. کیونکہ اب دیکھیں اس کے آگے وہ آیت بھی بیان کی جا رہی ہے، وہ نحن نسبحک بحمدک ونقدس لک. اب اگر یہ ترجمہ اگر درست نہیں ہوتا، اگر یہ بات واقعی خون خرابے کی ہوتی تو یہاں پر اس طرح کی آیت نہیں ہوتی. کیونکہ دیکھیں جب ہم کسی کی لیگ پولنگ کرتے ہیں یا کسی کے بارے میں اوپینین دیتے ہیں تو کہتے ہیں دیکھو وہ کتنا نکٹو ہے اور مجھ کو دیکھو میں کتنا محنتی ہوں. تو میں نے کیا کیا، میں نے اس کی برائی بیان کی اور میں نے اس کی اپوزٹ بتائی کہ دیکھو میں کتنا محنتی ہوں، میں کتنے محنت سے کام کرتا ہوں. تو اسی طرح سے یہاں پہ وہی بات ہو رہی ہے کہ یفسدو فیہا، اس میں فساد کرے گا، ویسفک الدماء، اور سفاکی کے ساتھ ظلم کرے گا. اور ہم کیا کر رہے ہیں، ہم تو دیکھو ہم تو تمہاری تعریف کرتے ہیں اور ہم تمہاری تقدیس کرتے ہیں. تو یہ اس کا اپوزٹ بتایا گیا ہے. یہ خون جو ہے نا، یہ خون خرابے والا، اور خون کوئی پیتا بھی نہیں ہے بھائی، کوئی کافروں کے ملک میں بھی خون نہیں پیتا کوئی. اچھا آگے نیکسٹ آئے 560. اب یہ جو ہے نا یہ بہت اہم ہے. یہ جب سور کی جب بات آتی ہے تو اب یہاں پر دیکھیں کہ یہ وہ بات ہو رہی ہے کہ جب وہ بنی اسرائیل کو مچھلی پکڑنے سے منع کیا گیا تھا تو انہوں نے مچھلی پکڑی، تو ان کے اندر سے جو ہے نا وہ تو خدا نے ان کے اندر بنا دیا قلدہ، دوسرا خنازیر اور عبد طاغوت. یعنی ان لوگوں میں سے ان کو بنا دیا بندر، خنزیر اور عبد طاغوت. تو اب میں آپ کو بھی ان کا مطلب سمجھاتا ہوں. تھوڑی سی دیر کے لیے امیجن کریں کہ آپ کو یہ نہیں پتا کہ قردہ اور خنزیر جو ہے یہ بندر اور سور ہے. تھوڑی سی دیر کے لیے امیجن کریں کہ یہ آپ کو ان کی ٹرانسلیشنز نہیں پتا. تو لیکن آپ یہ جانتے ہیں کہ جب بات آتی ہے عبد طاغوت کی، تو ابدیت کی جو ہے نا، ابدیت کی خصوصیت یہ صرف اور صرف انسانوں کی ہے. یعنی انسانوں کے نام آپ نے دیکھے ہیں، عبداللہ ہوتا ہے، عبدالجبار ہوتا ہے، عبدالقدوس ہوتا ہے، عبدالصمد ہوتا ہے. تو ابدیت کرنا جو ہے وہ صرف اور صرف انسان کی خاصیت ہے. اب نے کسی جانور کا نام جو ہے نا آج تک ابد سے کسی کا جانور کا نام نہیں آج تک دیکھا. تو کیونکہ ابدیت کرنا یہ ان کی خصوصیت نہیں ہے. تو جب یہ تین چیزیں بنائی گئیں، قلدہ، خنزیر اور عبد طاغوت، تو ہمیں جب پتہ ہے کہ عبد طاغوت یہ خالصتاً انسانی خصلت ہے، تو پہلی والی دو جانور کیسے ہو سکتی ہیں؟ ہاں اگر آپ بولیں کہ جی خدا کی مرضی وہ انڈے دے یا بچے دے تو پھر میں اس کے آگے لاجواب ہوں. لیکن اگر وہ کوئی سینسیبل رائٹر ہے تو اگر وہ تین چیزیں بنا رہا ہے، تو اگر تیسری چیز ہم کو یقیناً پتہ ہے کہ یقیناً تیسری والی چیز ہے عبد طاغوت، وہ ایک انسانی خصلت ہے، تو پہلی دو جو ہیں وہ جانور نہیں ہو سکتے. تو اب یہ کیا ہے؟ اچھا بہت ساری چیزوں کے نام جو ہیں وہ یعنی ان کی خصوصیت سے بھی رکھا جاتا ہے. جیسے کردہ جو ہے وہ بندر کی کیا خصوصیت ہے کہ وہ نقلیں اتارتا ہے. تو نقل اتارنے والے لوگ کون ہوتے ہیں؟ یہ مطلب وہ لوگ ہوتے ہیں کہ وہ ان کے جو ہے نا وہ 420 والے کام ہوتے ہیں، 2 نمبر ان کے دھندے ہوتے ہیں سارے، لیکن وہ اوپر سے جو ہے نا وہ کیا نام ہے داڑھی رکھ کے اور جناب عبائی پہن، ان کی عورتیں جو ہیں وہ حجاب کر کے، اور مطلب اس طرح سے وہ یعنی اپنے آپ کو پریزنٹ کرتے ہیں جیسے کہ وہ بہت ہی زیادہ پاکیزہ قسم کے لوگ ہیں. تو یہ کردہ کیا کرتا ہے؟ یہ نقل اتارتے ہیں. یعنی بندر جو ہے، بندر کی خصیصیت ہے کہ وہ بندر نقل اتارتا ہے. یعنی کام ان کے سارے
बदकुमाशी के हैं, लेकिन वो इमिटेट करते हैं कि जैसे वो बहुत नेक लोग हैं। अच्छा, खंजीर की क्या खसूसियत है कि खंजीर जो है वो हर तरह का खाना खा लेता है। यानी देखें, जैसे अगर गंदी घास होती है तो अगर तो वो बकरी भी नहीं खाती। अगर आप बकरी को घास काट के रखें और वो ज़मीन पे गिर जाए और उसके ऊपर किसी का पैर पड़ जाए, वो नहीं खाती उसको। लेकिन खंजीर जो होता है वो हर तरह की खुराक खा लेता है, हर तरह का कचरा खा लेता है। तो हाँ, अच्छा खाना भी खा लेता है, अच्छा डालें अच्छा खा लेगा, बुरा खा डालो बुरा खा लेगा। तो वो तमीज़ नहीं करता कि ये खाना हलाल है कि हराम है। जिस तरह का भी खाना होगा, वो जिस तरह की भी रोज़गार होगी, वो उसका बस सिर्फ ये मतलब है कि पैसा आने आने दो। तो वो ये नहीं देखेगा कि ये अच्छा अच्छा पैसा है कि ये बुरा पैसा है। तो और अब्द तागूत, तागूत क्या है? तागूत ये हम किसी और लेक्चर में डिस्कस करेंगे। तो कहने की बात ये है कि खंजीर जो है वो जानवर नहीं है, बल्कि एक खुसूसियत है। ये वो लोग हैं जो कि करप्शन करते हैं लोग, और यानी जो दो नंबर काम करते हैं, सिर्फ ये कि किक बैक से लेते हैं और इस तरह के जो दूसरे जो प्रॉब्लम्स हैं मुआशी किस्म के, वो करते होते हैं। और चौथा आ जाता है वह मा उहिल्ला लिगैरिल्लाहि बिही। अब इसका ये तर्जुमा ये करते हैं उहिल्ला लिगैरिल्लाहि बिही, कि जिसको अल्लाह के नाम के अलावा किसी गैर अल्लाह के नाम पे हलाल किया गया हो। तो भाई सबसे पहले तो आप ये देखें कि हलाल करने के अंदर ये वाली हे आती है। अगर आप ये उर्दू की या अरबी की हरूफ तहजी देखें तो ये वाला हे डिफरेंट है और ये वाला हे जो है ये डिफरेंट है। तो ये और ये देखें, जैसे ये असल में उहिल्ला जो है ना, जिसको इन्होंने उहिल्ला ये लिगैरिल्लाहि, इन्होंने इसको हलाल के मतलब में इस्तेमाल कर दी, जबकि हलाल वाली जो हा है वो डिफरेंट है। वहाँ पे ये बड़े हलवे वाली हा आती है, जो ये तो दोनों लफ्ज़ ही मुख्तलिफ हैं, लेकिन इन्होंने ऐसा तर्जुमा किया है, ऐसी झाड़ू फेरी है। और ये एक और जगह पे भी आपको मैं एक और लफ्ज़ भी मैं वाज़े कर दूँ। आगे एक लफ्ज़ आएगा हुरुमा, एक और आयत के अंदर, जिसके अंदर हुरुमा जो है वो इन्होंने तर्जुमा जो किया है वो जो हाजी लोग इहराम बांधते हैं उसके लिए इन्होंने तर्जुमा किया है। और वहाँ पे भी मैं आपको बता दूं कि इहराम के अंदर छोटी वाली हा आती है, ये हलवे वाली हा नहीं आती। तो लेकिन वहाँ पे उन्होंने तर्जुमा किया है और आप लोगों ने इसको कबूल किया हुआ है। तो ये एहराम मिस्र भी आप देखते हैं, वो भी छोटी हे के साथ होते हैं, बड़ी हे के ये वाली इस वाली हे के साथ नहीं होते। तो ये हुरुमा जो है ये इन्होंने तर्जुमा किया कि अगर तुमने एहराम बांधा हुआ है हज वाला, तो वो मैं आपको शायद पे जब आऊँगा तो हम इस पे दोबारा से बात करेंगे, पर इसको ज़हन नशीर रखिए। तो आगे आप देखें कि उहिल्ला लिगैरिल्लाहि बिही, तो ये असल में क्या है? ये उहिला जो है ना, ये छोटी है, ये अहलियत की बात हो रही है। अहलियत कि किसी चीज़ की अहल कौन है। तो ये बात असल में हो रही है रिश्वत की। उहिला ले गैर अल्लाह भी, गैर अल्लाह यानी कि जो आपका जो ऐसा जो बॉस है जो कि जो जो अल्लाह के अहकामात यानी ईमानदारी से काम नहीं करता, तो उसकी उसका उसके लिए जो आपने हिस्सा उसकी अहल किया है कि आप उसके लिए लेकर आए और आपने जो किक बैक्स तैयार किए हैं उसके लिए रिश्वत का पैसा तैयार किया है, ये उहिल्ला ले गैर लाही भी, ये असल में रिश्वत का पैसा है। और अभी जो मैंने जो आपको तर्जुमे पेश किए हैं, अगर आप ये तर्जुमे अगर ना माने तो आप कुरान से रिश्वत को या जुल्म ज्यादती के पैसे को या किक बैक्स को आप हराम साबित नहीं कर सकते। तो अब हम आगे चलते हैं, कुछ और आयतें हैं जिसके अंदर मायदा की 3 और 4 आयतें हैं, 5, 3 और 4। इसके अंदर कुछ हलाल और हराम है जो अब इसके अंदर कैसे शुरू होता है कि मैं आपको इसके दिखाता हूँ तर्जुमे। तो 5:3 में आप देखें, हुर्रिमत अलैकुमुल मैता व दमा व लहमा खंजीर व मा
उहिल्ला लिगैरिल्लाहि बिही, ये 4 चीज़ें तो हैं। अब इसके आगे जो चीज़ें हैं, अब ये क्या-क्या हैं ये मैं आपको दिखाऊँगा, क्योंकि आप इनके तर्जुमे जो है आपको इसलिए समझ में नहीं आते क्योंकि आप इसके तर्जुमे रवानी से पढ़ रहे होते हैं। तो लेकिन एक चीज़ आप हमेशा ज़हन नशीं रखें कि कभी भी जब हम एक ज़बान से दूसरी ज़बान में ट्रांसलेट करते हैं किसी एक जुमले को, और एक जुमले के अंदर कोई फ़ेल हो रहा है, कोई फ़ाइल है, कोई मफ़ऊल है, कुछ यानी फ़ेल लय है जिसके लिए काम किया जा रहा है, और कुछ उसके अंदर अस्मा आ रहे हैं, कुछ उनकी तादाद है, कुछ खुसूसियात हैं। तो ये जो अल्फाज होते हैं ये हमेशा ट्रांसलेटेड और ट्रांसलेटिंग लैंग्वेजेस दोनों में बराबर होते हैं। जैसे अगर मैं बोलूं कि 4 बहुत अच्छे लड़के, तो वो 4 का ट्रांसलेशन मतलब अलहदा होगा। बहुत अच्छे जो खुसूसियत उसकी आ रही है वो भी वेरी गुड आएगा वहाँ पर, और लड़के के लिए जो भी बॉयज़ आएगा। तो लेकिन हम देखते हैं कि यहाँ पर मैं आपको इनकी ट्रांसलेशन दिखाऊंगा तो आपको पता चलेगा कि किस तरह से इन्होंने यहाँ पर डंडियाँ मारी हैं। तो हाँ, कनेक्टिंग वर्ड्स जो होते हैं जैसे का, की, को, लिए वगैरह वगैरह, ये जो, और जैसे इंग्लिश में इज़ और द वगैरह जो होते हैं, ये कम या ज़्यादा हो सकते हैं, लेकिन जो सिफ़ात और अस्मा और अफ़ाल की जो तादाद है वो दोनों ट्रांसलेटेड और ट्रांसलेटिंग लैंग्वेजेस दोनों में बराबर ही होंगी, कम वोट में हर हालत में। तो ये 5-3 है। उसके बाद अगर आप देखें 5-4, यसअलूनका माज़ा उहिल्ला लहुम, तो पूछते हैं कि हमारे लिए हलाल क्या है। कुल उहिल्ला लकुम तय्यबात, और तुम्हारे लिए जो पाकीज़ा चीज़ें हैं वो हलाल हैं। वमा अल्लमतुम मिन जवारिल मुकल्लिबीना तुअल्लिमूनहुम, अब इसका तर्जुमा इन्होंने ऐसे किया हुआ है कि जो शिकारी जानवर जो तुम्हारे लिए पकड़ के लाएं वो तुम्हारे लिए हलाल है। अब ये चीज़ बताने की सवाल वाले ने ये नहीं पूछा, तो ये एक्स्ट्रा जवाब क्यों दिया जा रहा है। तो आगे हम चलते हैं। वह मिन अनआम हुमुलतम व फुरूशा। अब यहाँ पर भी आप देखिएगा कि हम इसको आगे डिस्कस करते हैं कि अनाम जो, चलो इन्होंने कर दिया नेमत से है अनाम, लेकिन इन्होंने वहाँ पे तर्जुमा कर दिया मवेशी, और हुमूला जो है वो ये वज़न उठाने वाले, और फुरूशा जो है वो ज़मीन पर रेंगने वाले जानवर यानी कीड़े मकोड़े। लेकिन इन्होंने तो सिर्फ अनाम को हलाल किया हमारे लिए। ये जो वज़न उठाने वाले जो जानवर होते हैं जैसे गधा हो गया, हाथी हो गया, ये तो उन्होंने वैसे ही हमारे लिए हराम किए हुए हैं। घोड़े हो गए, और फुरूशा जो है वो कीड़े मकोड़े तो उन्होंने वैसे ही हमारे लिए हराम किए हुए हैं। लेकिन इस आयत में वो हलाल किए गए हैं, और आगे बोला जा रहा है कि वला तत्तबिउ खुतुवाति शैतान। चलें आगे चलते हैं। आगे 6:14 के अंदर क्या है कि तो 6:14 के अंदर वहुवल्लज़ी सख्खर अल-बहर लितअकुलू मिन्हा लहमन तरिय्यन वस्तख्रिजू मिन्हु हिल्यतन तलबसूनहा व तरल फुल्का। अब यहाँ पे भी हम इसको बताएंगे कैसे उन्होंने यहाँ पे इसके तर्जुमे में डंडी मारी है। अब फुल्क जो है, इन्होंने यहाँ पे फुल्क का तर्जुमा जो है वो कश्ती कर दिया है, जबकि कश्ती के लिए एक और लफ्ज़ आया है सफ़ीना। तो और उसके बाद फिर कल्ब का जो ऊपर जो आयत है वो कल्ब का, वो सूरह कहफ में कल्ब का जिक्र आया है, लेकिन यहाँ पे मुकल्लिबीन के अंदर इन्होंने शिकारी जानवर कर दिया है इसको। चलें आगे चलते हैं। अब उहिल्ला लकुम सैदल बहरी व तामुहु मतान लकुम वलिस्सयारा। अब देखें उहिल्ला लकुम सैदल बर, अब यहाँ पे इन्होंने बहर कर दिया कि जो समुंदर का जो जो शिकार है वो तुम्हारे लिए हलाल है, वो तो, और तुम्हारे सैयारा के लिए भी। अब सैयारा जो है वो गाड़ी को के लिए तर्जुमा होता है, लेकिन इन्होंने पहले ये तर्जुमा किया हुआ था। इन्होंने ये तर्जुमे चेंज करते रहते हैं कि फिर उन्होंने इसका तर्जुमा ये किया कि जो आपकी जो सवारियां जो है, जो इनके ऊपर आप सवारी करते हैं वो,
تو बाजिया की सवारी के ऊपर बैठ के तो किसी ने आज तक समुंदर को पार करने की कोशिश नहीं की। और फिर अभी इन्होंने यहाँ पे तर्जुमा किया है ट्रैवलर्स और बाकी मुसाफिरों के लिए। क्यों ये कुरान की आयत सिर्फ आपके लिए है? यानी वो आपके पास मुसाफिर आके पूछेंगे कि भाई क्या ये मछलियाँ हमारे लिए हलाल हैं क्या हराम है? क्या वो उनके लिए ये नहीं है, ये आपके लिए उतरी है और आप उनको बताएंगे कि हाँ ये मेरे लिए तो अलाउड है, तुम्हारे लिए भी अलाउड है, तुम भी खा सकते हो। चलें आगे चलते हैं। अब 5.3 के अंदर ये जो लफ्ज़ हैं, ये जो 4 चीज़ें हैं ये तो हमने डिस्कस की। अब उसके आगे जो है वल मुखन्नकती वल मौकूज़ती वल मुतरद्दिफ़ती, हम इनको जो है ना हम इनको ज़रा लिस्ट करते हैं और इनका देखते हैं कि वहाँ पर क्या तर्जुमा किया हुआ है। मैता का इन्होंने तर्जुमा किया मुर्दार यानी डेड एनिमल। दम का इन्होंने खून किया हुआ है। लहमा खंजीर का गोश्त किया हुआ है। उहिल्ला लिगैरिल्लाहि बिही, जिस पर अल्लाह के नाम के सिवा किसी और का नाम हलाल किया गया हो। तो अब आगे देखें, वल मुनखनकती, जो गला घुटने से मरा हो। अब गला घुटने से मरा हो, अब देखिए इसके अंदर गला एक चीज है, घुटना किसी की सांस रोकना, सफोकेट करना किसी और चीज है, और मरना और चीज है। यानी फ़इल फ़ाइल मफ़ूल सारा का सारा एक लफ्ज में आ गया। ये किसी भी जबान की ग्रामर ऐसी नहीं होती, लेकिन यहाँ पर उन्होंने किया है। जो किसी ज़र्ब से मर गया हो, मौकूज़ा, जो किसी ज़र्ब से मर गया हो यानी चोट लगने से मर गया हो। और देखें, और जो किसी ऊंची जगह से गिरकर मर गया हो, जो किसी के सींग मारने से मर गया हो, और जिसे दरिंदे फाड़ खाएं। अब इन्होंने ये तो जिक्र कर दिया कि जो सींग लगने से मर गया हो, ऊपर से गिरने से मर गया हो, या चोट लगने से मर गया हो, या गला घुटने से मर गया हो, या उलझ के मर गया हो। तो भाई ये क्यों नहीं बता देते अगर किसी गाड़ी से टकरा के, ट्रक से टकरा के मर गया हो तो वो हलाल है क्या हराम है? यानी ऐसी क्या डेफिनेशन इन्होंने कॉम्प्लिकेटेड बात की है कि क्या इसके अलावा किसी और जगह से, किसी और तरीके से नहीं मर सकता? कुएं में गिर के मर गया हो, या क्या कोई किसी ने खाना ना डाला हो, भूख से मर गया हो। अच्छा, उसके बाद फिर देखें जिसे दरिंदों ने फाड़ खाया हो लेकिन तुम उसे ज़बह कर डालो। अब ये कैसे मुमकिन है कि अगर अगर किसी दरिंदों ने खाया हुआ है किसी जानवर को, तो आप फिर उसको ज़िबा कैसे करके कर सकते हैं? वो तो ऑलरेडी सबसे दरिंदे तो खाने से पहले मेक श्योर करते हैं कि वो मर गया हो, और जो आस्थानों पर ज़िबा किया गया हो। अब बात ये है कि जो इन्होंने यहाँ पे ट्रांसलेशन की है वो मा ज़ुबिहा अला 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 नुसुबी, तो जो नुसब पे ज़िबा किया गया हो, जब हम उसको हम वापस हम अरबी में ट्रांसलेट करते हैं गूगल ट्रांसलेट के साथ, तो यहाँ पे आता है मा ज़बह अला वजियात। वहाँ पे उसका तर्जुमा दूसरा होता है। और वह अन तस्तकुम बिल अज़लाम, और जो कुरान अंदाजी के अंदर, अब कहाँ पे ऐसा होता है कि कुरान अंदाजी के अंदर, बहरहाल ये इन्होंने एक सिचुएशन दी है जो हमने कभी आज तक ज़िंदगी में नहीं देखी। बहरहाल, और लेकिन यहाँ पे अब जब हम वापस रिवर्स ट्रांसलेशन करते हैं तो यहाँ पर इसका बड़ा अजीब सा तर्जुमा आता है। वैदन यजिब अन तस्कत मिन खलाल असहम व सहब। तो उसके बाद फिर ये 5.4 के अंदर यसअलूना का माज़ा उहिल्ला लहुम कुल उहिल्ला लकुम तय्यबात व मा अल्लमतुम मिन जवारिल मुकल्लबीन। अब जवारिल मुकल्लबीन का जो ट्रांसलेशन किया है, शिकार खेलने वाले जानवर, हंटिंग एनिमल्स। अच्छा, अब मैं आपको एक और भी चीज़ बता दूं कि गूगल ट्रांसलेट से भी तर्जुमा निकालना इतना आसान नहीं होता। गूगल ट्रांसलेट में जब भी आप ये आफाकी किस्म के अल्फाज डालते हैं और ऐसे अल्फाज डालते हैं जिनके अंदर जेर ज़बर पेश पड़ी हुई ऑलरेडी, और मतलब वो फौरन अंदाज़ा, जैसे ही उसको अंदाज़ा होता है कि ये अल्फाज किसी मुकद्दस किताब से आ रहे हैं, तो वो आपको खुद तर्जुमा करने के बजाय उनका वही तर्जुमा देता है जो कि उस किताब का किया हुआ है। ये आप बेशक करके देख लें। आप ये अल्फाज अलहदा लिखेंगे, आपको तर्जुमा कुछ और मिलेगा, जो नॉर्मल तर्जुमा होगा वो मिलेगा। लेकिन अगर आप आयत या किसी आयत का टुकड़ा लिखेंगे तो आपको वही तर्जुमा मिलेगा जो कि वहाँ पे रिवाज है उसका।
اچھا اب ان الفاظ کو آپ اکیلا لکھیں تو دیکھیں کیا آتا ہے. الجوارے جو ہے وہ شکاری پرندے ہے آتا ہے. یہاں پر انہوں نے جانور لکھا ہے، شکار کھیلنے والے جانور. اور مکلبین کو جب آپ ٹرانسلیٹ کرتے ہیں تو وہاں پہ کتے آتا ہے، ڈاگز. تو بہرحال لیکن جوار المکلبین ان کو ملا کر جب انہوں نے ترجمہ کیا تو ہنٹنگ اینیملز بنایا. اچھا اب آپ دیکھیں وہ من الانعام حمولۃ و فروشا. تو اس کو دیکھیں 6142 کو انعام کو انہوں نے ترجمہ کیا مواشی یعنی گریزنگ لائف سٹاک. لیکن گریزنگ لائف سٹاک کو جب آپ واپس ریورس ٹرانسلیشن کرتے ہیں تو انعام نہیں آتا، کیونکہ انعام لفظ نعمت سے ہے. تو وہاں پہ آتا ہے رہی الماشیہ. اور حمولہ کا انہوں نے جو ہے نا ترجمہ کیا ہے. اب یہاں کچھ جو اردو کی ٹرانسلیشن ہے وہاں پہ اونچے قد کے لکھا ہوا ہے، جبکہ انگلش کے اندر لکھا ہوا ہے کیریئرز آف برڈن، جو حمل یعنی جو وزن اٹھاتے ہیں. اور اس کا جو ریورس ٹرانسلیشن ہے وہ بھی کچھ اور آتا ہے، آپ دیکھ لیں 3 لفظوں کا آ رہا ہے. اور فروشا جو ہے وہ انہوں نے ٹرانسلیشن کر دیا ہے کہ بہت چھوٹے جانور، جبکہ یہ تو اب یہاں پر ان کی اس آیت میں اس کی تک کیا تھی مطلب، لیکن بہرحال وہ انہوں نے ترجمہ ایسے کیے ہیں. اب یہاں پہ حروما جو میں نے آپ کو شروع میں سمجھایا تھا کہ حروما جو ہے وہ یہاں پہ اگر یہ حج والا احرام ہوتا تو یہ چھوٹی ہے کے ساتھ ہونا چاہیے تھا، الف یہ کے ساتھ. لیکن حروما جو حرومات سے ہے، جو حرام لفظ سے ہے، اس کو انہوں نے کلوک یعنی کہ جو احرام حاجی باندھتے ہیں وہ اس کے ساتھ آپ دیکھیے ترجمہ کیا ہے. اور پیرامڈس آف ایجپٹ جو ہیں، جو احرام مصر ہیں، وہ اس کے اندر بھی آپ یہ دیکھیں گے چھوٹی ہے آتی ہے، وہ کیونکہ وہی لفظ وہ حرم سے ہی حرم احرام یہ سارے لفظ ایک دوسرے کے ہی ہیں. اب 614 دیکھیں کہ اس کے اندر سمندر کی بات ہو رہی ہے، تو ہلیہ جو انہوں نے ٹرانسلیشن کی ہے زیور یا آرنامنٹس. اور جبکہ آرنامنٹس کو آپ ریورس ٹرانسلیشن کریں تو زخرفہ آتا ہے، زخرف. تو یہ سارے کے سارے ایسے عجیب و غریب ترجمے ہیں، یہ سارے ایسے انہوں نے عجیب و غریب ترجمے کیے ہیں کہ ہم تو ان سے کوئی سینس بنانے میں قاصر رہے. لیکن 4 چیزیں جو ہے نا جو سمجھ میں آتی ہیں وہ یہی ہے، اور جن کا بار بار ذکر آتا ہے وہ یہی ہے. انما حرم علیکم المیتہ یعنی لیگ پولنگ، و دما یعنی زور زبردستی کا خون خرابے کا پیسہ، وہ لحمہ خنزیر یعنی کرپشن کسی بھی لیول کی، وما اہل بہ لغیر اللہ، تو یہ ہے رشوت کا پیسہ. تو یہ آپ کے ذریعے روزگار کی بات ہو رہی ہے. لیکن انہوں نے اتنے لمبے چوڑے سٹینڈرڈز بنائے ہوئے ہیں ہر ملک میں. اب وہ ایک چھوٹی سی مثال دیتا ہوں کہ جیسے کینگرو ہے، وہ ڈونکی کی گدھے کی فیملی میں آتا ہے. لیکن آپ کے ملکوں میں گدھا حرام ہے، لیکن چونکہ آسٹریلیا میں کینگرو بہت زیادہ ہوتا ہے تو یہاں پہ کینگرو فتوے سے حلال ہے. اب ہم بات کرتے ہیں کہ پریکٹس کیا ہے یہاں پہ، ہو کیا رہا ہے. وہ ہوتا یہ ہے کہ یہ حلال سرٹیفائی کرنے کی یہ فیس لیتے ہیں، پیسے لیتے ہیں. اچھا ٹھیک ہے پیسے بھی لیتے ہیں، لیکن پھر بعد میں اور پیسہ بھی چھوٹا موٹا نہیں لیتے، یہ تقریباً ہر ایک چکن کے اوپر $1 فیس وصول کرتے ہیں. اور جن ریسٹورینٹس میں حلال سرو ہوتا ہے اور جن دکانوں میں حلال بیچا جاتا ہے وہ بھی اپنے آپ کو رجسٹر کراتے ہیں، اور وہ بھی سالانہ فیس پے کرتے ہیں، جو کم سے کم $600 سے شروع ہوتی ہے سال کی اور بڑھتی جاتی ہے. تو یہ ہر طرف سے یعنی چاروں ہاتھوں پیروں سے یہ پیسہ لوٹ رہے ہیں. لیکن جو پیسہ یہ لوٹتے ہیں، اچھا اب بات یہ ہے کہ جو طریقہ انہوں نے اسپیسیفائی کیا ہے حلال کرنے کا وہ پریکٹیکیبل نہیں ہے، کیونکہ وہ ممکن ہی نہیں ہے. ایک جانور جو ہے، ایک بکری، وہ جب اس کا گلا کاٹا جاتا ہے تو یہ تقریباً 10-15-20 منٹ لے لیتی ہے مکمل طور پہ جان اس کی نکلنے میں. اور یہ اس کو تڑپتا دیکھ کر اس کو انجوائے کرتے ہیں، ان کو یہ اچھا لگتا ہے. لیکن 15-20 منٹ میں اگر اس کے حساب سے حساب لگایا جائے تو یہ کبھی بھی، جس طرح سے آسٹریلیا میں حلال کی جو ایکسپورٹ ہے
وہ کبھی بھی یہ دن میں جو ہے نا 20 یا 30 سے زیادہ بکریاں کاٹ نہیں سکتے، جبکہ یہاں پر ایک 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 چھوٹے سے چھوٹا بیٹول جو ہے نا وہ 3-3 ہزار 3-4 ہزار ایک دن میں کٹ کرتا ہے، اور وہ ساری کی ساری ایکسپورٹ ہوتی ہیں، زیادہ تر ایکسپورٹ ہوتی ہیں اسلامی ممالک میں حلال کی اور حلال کے فتوے کے ساتھ۔ انہوں نے کچھ ٹیمز رکھی ہوئی ہیں جو کہ ایک دو ہاتھ سے ذبح کر لیتی ہیں، اور اس سے جو ہے وہ مطلب باہر جا کے لوگوں کو بتاتے ہیں کہ نہیں نہیں یہاں بالکل صحیح پروسیس ہے، کیونکہ ہم خود اس میں انوالوڈ ہیں۔ لیکن وہ لوگ خود بھی جانتے ہیں کہ جتنا یہ حلال کی سرٹیفکیشن کرتے ہیں وہ اتنا ہاتھ سے نہیں کیا جا سکتا۔ تو ایک تو یہ بات ہے، پھر دوسری بات یہ ہے کہ چلو اگر یہ پیسہ بھی اگر لے رہے ہیں تو یہ پیسہ خرچ کہاں پہ کر رہے ہیں؟ کیا یہ مسلمانوں کو کوئی وہاں پہ روزگار مہیا کرتے ہیں، سوائے وہ جو ان کی ٹیم میں چند ایک لوگ کام کر رہے ہیں ان کے علاوہ؟ اور ان کو بھی یہ منیمم ویجز دیتے ہیں، کوئی بہت اچھی تنخواہ نہیں دیتے۔ تو یہ پیسہ جاتا کدھر ہے؟ اور پھر جو سب سے بڑی جو ان کے ساتھ جو قباحت ہے وہ یہ ہے کہ جب یہ فتوے سے حلال کرتے ہیں تو یہ کیا کرتے ہیں، جو سب سے جو لوئسٹ گریڈ کا جو گوشت ہوتا ہے اس کو یہ یعنی گریڈ اے والے جو گوشت ہے اس کی پرائس کے اوپر یہ مارکیٹ میں فلوٹ کر دیتے ہیں۔ تو اب چونکہ مسلمانوں نے کبھی اچھا گوشت تو کھایا نہیں ہوتا، تو ان کو فرق ہی نہیں پتہ چلتا کہ کہ اچھا گوشت کہتے کسے ہیں۔ تو یہ کرتے ہیں کہ جو سب سے جو گھٹیا کوالٹی کا جو گوشت ہوتا ہے اس اس کے اوپر وہ فتوے سے حلال کی سٹیمپ لگاتے ہیں، اور اس کو مارکیٹ میں جو گریڈ اے کا جو گوشت ہوتا ہے اس کی قیمت پر سیل آؤٹ کر دیتے ہیں۔ تو یہ ہر طرح سے پیسہ کما رہے ہیں، لیکن یہ پیسہ کہاں خرچ کرتے ہیں یہ کبھی اس کے بارے میں اپنا آڈٹ نہیں کرتے۔ تو دوستو ان کا ذکر بھی اگر قرآن میں نہ ہو یہ کیسے ممکن ہے؟ دیا ہوا ہے قرآن میں 9 کی 34 ہے، یا ایھا الذین آمنو، ایمان والو، ان کثیر من الاحبار و رہبان، یہ جو جتنے تمہیں ملا ملاڑے نظر آتے ہیں ان میں سے اکثریت جو ہے لَيَأْكُلُونَ أَمْوَالَ النَّاسَ بِالْبَاطِلِ، یہ لوگوں کا مال ناحق کھا جاتے ہیں، وَيَصُدُّونَ عَن سَبِيلِ اللَّهِ، اور اللہ کے راستے سے روکتے ہیں، والذین یکنزون الذھب والفضہ، یہ سونا چاندی چھپا کے رکھتے ہیں، ولا ینفقونھا، اور خرچ نہیں کرتے۔ کتنا پیسہ ہے آپ میں اندازہ لگائیں کہ ویٹیکن کے پاس کتنا پیسہ ہے، سعودی عرب کے پاس کتنا پیسہ ہے، لیکن اس پیسے سے اگر وہ چاہیں تو ہر ایک مسلمان کو وہ بہت ہی زیادہ خوشحال کر سکتے ہیں، لیکن وہ ایسا نہیں کرتے۔ تو ان احباروں اور رہبانوں سے جو ہے نا اپنے آپ کو ہوشیار رکھیں۔ جو آپ حلال گوشت کھاتے بھی ہیں، جو حلال سرٹیفکیشن یا ہر چیز میں جو جیلیٹن بھی جو پڑی ہوتی ہے، تو یہ آپ کوئی اسپیشل گوشت نہیں کھاتے، یہ صرف اور صرف فتوے سے حلال ہے۔ تو پلیز ان لوگوں کی ہیلپ کرنا نہ چھوڑیں اور اچھے اچھے کھانے کھائیں اور زندگی کو انجوائے کریں۔ بہت شکریہ۔